السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ لے کے آیا ہوں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہنے والوں کو شہید کر دیے، اب وہ مرحلہ درپیش تھا کہ پتھر دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ بے بسی و بے کسی کی انتہا ہو گئی۔ اعوان و انصار اور اعزاء و اقربا کی شہادت کے بعد آنکھوں کے سامنے ایک لرزہ دینے والا منظر تھا۔ سروے چمن حسینی، گلباغ مصطفیٰ، نور دید مرتضیٰ، جانے چمن مجتبہ، باپ کی ضعیفی کا سہارا، تمام گھر بھر کی آنکھوں کا تارا، اہل بیت نبوت کا جگمگاتا چراغ، ہم شکل رسول حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دیکھ کر تصویر پیغمبر آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔ 18 برس کی عمر میں شباب کا عالم ہے، باپ کے سامنے سراپا امتحان بن کر عرض گزار ہے، بابا مجھے بھی اجازت دے دے، میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور آپ پر نثار ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دل شکستہ باپ نے ایک نظر اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا تجھے کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم تو نانا جان علیہ السلام کی تصویر ہو، میں کن آنکھوں سے اس تصویر کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھوں گا؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، میری آنکھوں کے نور تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ یزید میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی پیاس صرف میرے خون سے بجھے گی۔ تصویر رسول نے دستہ بستہ عرض کی، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے ان ذلیل لوگوں کا قیدی بنا کر نہ چھوڑ جائیے، بہشت بری میں جد امجد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بابا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا دیجیے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا امتحان تھا جس سے فاطمہ کا لال صبر و استقامت سے گزر گیا۔ فرمایا، بیٹا اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، ورنہ تم جیسے گوہر بہادر کو کون خاک میں ملاتا ہے؟ اچھا بیٹا جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چھاتی مضبوط کر لی اور فرمایا، دیکھتا ہوں کہ آزمائش کی سل کتنی وزنی ہے۔ حسینوں کے حسین حضرت یوسف علیہ السلام، محبوب و مطلوب نبی آخر الزماں کے نواسے کا حسین فرزند ہم صورت پیغمبران اشقیہ میں جا رہا ہے، جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں پلٹا تھا۔ اس وقت امام پاک نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھو، اب دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام آ کر سلام کہہ کر انہیں آواز دی جائے کہ خاتم النبیین علیہ السلام کے نواسے کا صبر دیکھیے۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے 18 برس کے حسین و جمیل جوان کو جنگ کے ہتھیار پہنائے اور گھوڑے پر سوار کر دیا اور فرمایا، بیٹا جنت میں پہنچ کر نانا جان کو میرا سلام کہنا اور میرے بابا علی کی مرتضیٰ اور میری اماں جان کو بھی سلام کہنا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے ابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی ستم رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان کارزار کی طرف چلے۔ اس وقت امام پاک اور اہل بیت کی پاک بیویوں اور بچوں پر کیا گزری ہوگی، یقیناً اس پر عرش الہی ہل گیا ہوگا۔ غرض فوج اشقیہ کے روبرو تشریف لائے، نور جبین مصطفیٰ چمکا، چہرے کی تجلی نے میدان کارزار کو عالم انوار بنا دیا۔ میدان کربلا میں علی کے پوتے نے میان سے شمشیر آب زرا نکالی، اس کی چمک سے آنکھیں کھپرا ہو گئی، زبان سے یہ رجز پڑھا، انا علی ابن الحسین بن علی، نحن اہل بیتی اولا بن نبی، میں علی ہوں، حضرت حسین بن علی کا نور نظر فرزند، ہم اہل بیت رسول ہیں اور رسول کے بہت زیادہ قرابت دار۔ یاد رکھو میں تمہیں تیر سے ٹھیک ٹھیک نشانہ لگاؤں گا اور اپنی باپ کی حمایت میں وہ تیغ زنی کروں گا جیسی ہاشمی عربی جوانوں کی تیغ زنی ہوئی ہے۔ یہ فرما کر ایک نعرہ مارا اور فرمایا، ظالموں، اگر اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور بازوئے حیدری دیکھنا ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا اس شیر کے سامنے آتا؟ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بڑھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کرے، تو آپ نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور مثل سائقہ ان پر حملہ کیا۔ جس طرف آپ کا رخ ہوتا دشمن بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے نظر آتے، ایک ایک وار میں کئی کئی سر گرا دیے۔
ادھر خیمہ پر چمکے تو اس کو منتشر کیا، ادھر میسرا کی طرف پلٹے تو صفے درہم برہم کر ڈالے۔ کبھی قلب لشکر میں گوتا لگایا، ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاوروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ دشمنوں کے لیے عذاب الہی تھا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان رسالت کے گلے شاداب کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ابا جان پیاس کے غلبہ سے سخت بےتاب ہوں، اگر پانی ایک پیالہ مل جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ امام پاک نے اپنے نور نظر کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیتے۔ دست شفقت سے چہرہ کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت آ گیا، اب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا، جس کی لذت نہ تصور میں آ سکتی ہے نہ زبان بیان کر سکتی ہے، اس کے بعد پیاس تمہیں کبھی نہ ستائے گی۔ اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں پیاسا ہو جاتا تھا تو نانا جان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے منہ میں زبان مبارک دے دیا کرتے تھے، آج تم اس پیاس کی حالت میں میری زبان چوس لو اور تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ تشنہ شہادت فرزند نے باپ کی زبان مبارک کو چوسا، انہیں فی الحقیقہ کچھ تسکین ہوئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت امام پاک نے اپنی انگوٹھی فرزند کے منہ میں رکھ دی۔ شہزادے انور نے پھر میدان کا رخ کیا اور لشکر اعدا کے مقابل ہو کر صدا دی، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ یہ نوجوان اکیلا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو، تم میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے بالمقابل ہو۔ آخر اس نے آگے بڑھ کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہادروں کو تہ تیگ کر دیا۔ وہ بھوکا پیاسا ہے اور تم سے کوئی اس کے مقابلے کی تاب نہیں۔ تف ہے تمہاری دعوے شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو اس نوجوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دے۔ اگر تو نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ کو موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو فرزند رسول اولاد بطول کو قتل کر کے اپنی عاقبت خراب کر لوں اور تو بھی وعدہ پورا نہ کرے۔ ابن سعد نے قسم کھائی اور سخت قول قرار کیا۔ اب طارق بدبخت موصل کی حکومت کی لالچ میں گلبستان رسالت کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ سامنے پہنچتے ہی ہم شکل نبی پر نیزے کا حملہ کیا۔ حضرت علی اکبر نے بکمال ہنر مندی اس کا وار رد فرما کر اس کے سینے پرکینہ پر ایک وار ایسا کیا کہ نیزہ سینے سے باہر ہو گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کی لاش کو رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصہ سے پاگل ہو کر شہزادے جمیل پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے اس کے حملے سے اپنے آپ کو بچا کر ایک ہی ضرب حیدری سے جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شعلہ آتشیں بن کر شہزادہ امام پر ٹوٹ پڑا۔ حسین کے لخت جگر نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ لشکر اعدا پر حیدری شیر کی ایسی ہیبت چھائی کہ سب دم بخود ہو کر رہ گئے۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرا بن غالب کو فرزند حسین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرا نے شہزادے پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادہ حسین نے تلوار سے نیزے کو قلم کر کے مسرا کے سر پر تلوار سے ایک ضرب حیدری لگائی کہ مسرا دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا اس شیر کے مقابلہ آتا۔ آخر ابن سعد نے احلم بن طفیل بن نوفل کو حکم دیا کہ 1000 سواروں کے ساتھ جگر پارے بطول علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرے۔ چنانچہ وہ اشرار آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوئے۔ شہزادہ امام بھی شجاعت و بہادر کے جوہر دکھاتے ہوئے دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن چاروں طرف سے مسلسل حملوں کی وجہ سے آپ سخت زخمی ہو گئے تھے۔ چمن زہرا کا یہ پھول اپنے خون میں نہا گیا۔ آخر کار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں سینکڑوں یزیدیوں کو جہنم پہنچانے کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکے۔